میں اپنے ایوان سے حضرت علامہ عدنان القادری صاحب سے ملتمس ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور بحیثیت میزبان تمام معزز مہمانوں کا استقبال کریں۔ نعروں میں استقبال کیجئے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، چمن چمن کلی کلی، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ میں اپنے وان سے ایک مرتبہ پھر حضرت علامہ عدنان القادری صاحب سے ملتمس ہوں کہ آپ بحیثیت میزبان تشریف لائیں اور تمامی مہمانوں کا استقبال کریں۔ نعروں میں استقبال کیجئے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ وصحبہ اجمعین الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سٹیج پر تشریف فرما ہمارے مخدوم و مربی، ہمارے رہبر و راہی حضرت صاحب مبارک ڈاگ اسماعیل خیل شریف، ان کے ساتھ تشریف فرما سید السادات حضرت پیر سید منیر اللہ شاہ صاحب دامت برکاتہم علینا، کے ساتھ تشریف فرما حضرت پیر طریقت جناب سکلین بادشاہ صاحب دامت برکاتہم علینا، ان کے ساتھ تشریف فرما جانشین حضرت ڈاک بابا جان حضرت صاحبزادہ پیر سید حسین صاحب دامت برکاتہم، اور امام المدرسین ہمارے خاندان کے محسن اور مربی، ان کے جانشین اور فرزند ارجمن حضرت العلامہ مولانا صاحبزادہ فضل منان قادری صاحب دامت برکاتہم علینا، جامعہ کریمیہ کے ناظم اعلیٰ حضرت پیر علی زمان چشتی صاحب، اور آج کا یہ بزم جن کے انتظار میں تھا اور جن کے سننے کا شوق لے کر میں اور آپ یہاں پر حاضر ہیں، حضرت العلامہ مولانا پیر اجمل رضا قادری صاحب دامت برکاتہم۔ میں ادارہ مدینہ ویلفیر ٹرسٹ کی جانب سے اور آپ سب کی جانب سے حضرت پیر اجمل رضا قادری صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہمارے لیے یہ اعزاز بھی ہے۔ مجھ سے پہلے نعتخوانی کے خوبصورت اشعار پڑھ رہے تھے، اور میں نعت پر ایک دو جملے عرض کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ نعت سننا خود حضور علیہ السلام کی سنت ہے، اور نعت پڑھنا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی سنت ہے۔ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے
دربار رسالت کے نعتخوانوں کی تعداد 160 بتائی ہے، اور ان میں جو مشہور ہستیاں ہیں حضرت حسان ابن ثابت، حضرت کعب ابن مالک اور حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہم اجمعین ہیں، اور پھر ان میں بھی جن کی شہرتوں کو دوام ملی وہ حضرت حسان تھے۔ اور میں بخاری اور مسلم کا حوالہ دوں گا۔ بخاری اور مسلم شریف کی متفق علیہ حدیث ہے، حضرت براء ابن عازب اس حدیث کے راوی ہیں۔ راوی فرماتے ہیں کہ حضرت حسان ابن ثابت جب بھی نعت پڑھتے اللہ کے محبوب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے اور فرماتے اللہم ایدہو بالروح القدس، یا اللہ حسان میرا نعتخوان ہے، ان کی مدد جبریل امین کے ذریعے فرمائے۔ یہ اللہ کے محبوب کی۔ اور پھر حضرت حسان نے جس انداز سے نعتخوانی کی، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٍ، میری آنکھ نے آپ جیسا حسین نہیں دیکھا، وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور ہر زمانے کے ہر شاعر نے مختلف زمانوں میں اللہ کے محبوب کی ثناخوانی کی۔ فارسی زبان میں لا يمكن الثناء كما كان حقه، بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر۔ اور کہیں پشتو زبان میں ہمارے صوفی شاعر تھے عبد الرحمن بابا، وہ فرماتے ہیں کہ صورت محمد نے پیدا کرے و خدے نودا دنیا، محمد دا بیچارو چارہ گردے، محمد دا ہر ممکن در دوا، خدے مگنا بے شک چی بنددے، نور کلواڑا صفات پر اختیار دادا۔ اور پھر جس زمانے میں جس وقت میں کہیں بریلی شریف سے اعلیٰ حضرت کی آواز آتی ہے، خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ اور ثناخوانی ہم لوگ تو کریں گے، ہم تو رسول اللہ کے غلام ہیں، لیکن دنیا کے غیر مسلموں کی تاریخ آپ پڑھ لیں، انہوں نے بھی جب اللہ کے محبوب کی ثنا اور توصیف بیان کی۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، مائیکل ایچ ہارٹ یہ مصنف تھے، اور 1972 میں انہوں نے ایک کتاب لکھی، انسانیت پر ریسرچ کر کے انہوں نے ایک کتاب تخلیق کی اور کتاب تحریر کی۔ کتاب میں لکھا کیا بڑی عجیب، انہوں نے دی 100 نام کی بک لکھی۔ دی 100 سے مراد 100 مؤثر لوگ، دنیا کے 100 کامیاب ترین لوگوں پہ انہوں نے کتاب لکھی۔ اور وہ کتاب آج بھی آپ کسی بھی وقت انٹرنیٹ سے کھول دے، دی 100 میں سب سے پہلا صفحہ کھول دے، سب سے پہلے نمبر پر جس انسان کا نام گرامی ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ ہے۔ آپ فرماتے ہیں وہ مائیکل ایچ ہارٹ یہودی ہے، وہ لکھتا ہے کہ ایک عجیب باقی لوگ جتنے اس صفوں کے بعد جتنے لوگ آئیں گے 99 لوگ صرف سکسسفل تھے، صرف کامیاب تھے۔ اللہ کے رسول سپریملی سکسسفل تھے، ان کے ساتھ سپریملی سکسسفل سے مراد یہ ہے کہ جو ان کی بارگاہ کے ساتھ لگا وہ بھی کامیاب رہا، وہ بھی کامران ٹھہرا۔ الحمدللہ ہمارا ایمان ہے کہ جب تک اللہ کے محبوب کی ثناخوانی، ثنا اور توصیف جس زمانے میں جس جہاں بھی کان جدھر لگائیے انہی کی داستان ہے۔ اور میں اپنی گفتگو ختم کروں گا اللہ حضرت کے چند اشعار پر۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو بس عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، وما علینا